السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. من جاء بالحسنة فله أشر أمثالها. عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنة فله عشر امثالها وازید ومن جاء بالسیئة فجزاؤه سیئة مثلها او اغفر ومن تقرب منی شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب منی ذراعا تقربت منه باعا ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا ومن لقینی بقراب الارض خطیۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلها مغفرہ۔ صحیح مسلم کتاب الذکر والدعاء والتوبۃ والاستغفار حدیث نمبر 2687۔ قابل قدر بزرگان دین، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں، پردہ نشین خواتین، پیاری مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، بزرگی و بڑائی، کبریائی ردائی، احکم الحاکمین رب العالمین علی کل شیء قدیر کے لائق اور سزاوار ہے، جو ہمارا آپ کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب العالمین ہے، پالنہار ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، فعال لما یرید ہے۔ جس رب نے ہمیں اور آپ کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کیا، جس رب نے ہمیں اور آپ کو صحت و عافیت دی، جس رب نے ہمیں آخری عشرے میں داخل فرمایا صحت و عافیت کے ساتھ، تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف توصیف اسی رب العالمین کے لیے۔ بعدہ عموماً تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً امام الانبیاء رحمۃ للعالمین سید المرسلین خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل و آمین۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی وضاحت کروں، مجلس تھوڑی سی منتشر نظر آ رہی ہے۔ کیا ہی اچھا ہوتا کہ مجلس کے آداب کو ملحوظ رکھتے ہوئے آپ احباب دیوار کو قربان کر کے آگے آ جاتے، تو سننے والے کو بھی سننے میں دلچسپی، بولنے والے کو بھی بولنے میں دلچسپی، ورنہ پھر دیوار سے آپ سہارا لیں گے تو بہت جلد دیوار آپ پر شفقت کرے گی اور نیند کا غلبہ ہوگا۔ آپ کے سامنے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 کی تلاوت کی گئی ہے، اور اس کے بعد صحیح مسلم کے حوالے سے ایک حدیث، لمبی حدیث آپ کے سامنے رکھی گئی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین کہنے والے کو حق کہنے کے ساتھ ساتھ خود اس پر عمل کرنے، آپ سبھی بھائیوں، بزرگوں، خواتین کو حق سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین مجلس، اللہ رب العالمین نے سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت نمبر 160 کے اندر ارشاد فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو شخص ایک عمل کرے گا، ایک نیکی کرے گا، اسے اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب ملے گا، 10 نیکی کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آسان لفظ میں یوں سمجھیں
کہ اگر کوئی شخص بندہ مومن ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے تو 10 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کے برابر ثواب ملے گا، ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو 10 مرتبہ الحمدللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا، ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو 10 مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنے کے برابر ثواب ملے گا۔ آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں۔ عن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها لا اقول الف لام حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ جامع ترمذی ابواب فضائل القرآن الکریم۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے ایک اجر ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور اس کا وہ ایک اجر 10 اجر میں 10 نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اگر کوئی صرف اتنا کہتا ہے الف تو اسے 10 نیکیاں مل گئی، کہتا ہے لام تو 10 اور 10 20 نیکیاں مل گئی، کہتا ہے میم تو 10 10 10 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج ہو گیا۔ وہ حدیث عن ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ عز وجل من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها۔ حضرت ابو ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، قال اللہ عز وجل، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا۔ کوئی بتا سکتے ہیں ایسی حدیث کو اصول حدیث میں کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے۔ ایسی حدیث کو جس حدیث میں پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمائے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس حدیث کو حدیث قدسی کہتے ہیں، اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی کا مقام اور مرتبہ دیگر تمام کے تمام حدیث میں اعلیٰ ہے، بالا ہے، بلند ہے، عرفہ ہے۔ دیگر دوسری حدیثیں مرفوع ہوتی ہیں، موقوف ہوتی ہیں، حسن ہوتی ہیں، حسن لذات ہی ہوتی ہے، حسن لغیر ہی ہوتی ہے، اور جو حدیث قدسی ہوتی ہے وہ حدیث تمام کے تمام حدیث کی قسموں میں سب سے اعلیٰ اور بالا ہے، اور یہ حدیث حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اور قرآن کریم میں بہت تھوڑا سا فرق ہے، میں یہ بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں۔ فرق یہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ، معنی، مفہوم اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے، الفاظ بھی اور پیغام بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے اور اللہ رب العالمین کے ہے، لیکن حدیث قدسی میں پیغام، معنی، مفہوم اللہ رب العالمین کے ہیں، حوالہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف ہے، لیکن الفاظ پیارا نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ ایک فرق۔ دوسرا فرق، قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کریم کے ہر حرف کی تلاوت پر 10 نیکیوں کا اجر کا وعدہ کیا گیا ہے، جبکہ حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ حدیث قدسی پڑھی جاتی ہے، مطالعہ کیا جاتا ہے، عمل کیا جاتا ہے، دوسروں تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن حدیث قدسی کی تلاوت نہیں کی جاتی جس طریقے سے قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے۔ یہ 2 فرق ہو گیا۔ تیسرا فرق، قرآن کریم اور حدیث قدسی میں تیسرا فرق یہ ہے کہ قرآن کریم وحی مطلوع ہے، وحی جلی ہے، اور حدیث قدسی وحی غیر مطلوع ہے، اس کو وحی خفی بھی کہتے ہیں۔ وحی کی 2 قسمیں ہیں نا، ایک وحی مطلوع، ایک وحی غیر مطلوع، دوسرے لفظ میں وحی جلی، وحی خفی۔ تو وحی مطلوع، وحی جلی قرآن کریم ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، وحی غیر مطلوع، وحی خفی احادیث صحیحہ، حدیث قدسی ہے جو وحی کی بنیاد پر ہے لیکن اس کی تلاوت نہیں کی جاتی۔ وحی کی بنیاد پر کیوں؟ سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 3-4 کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی اپنی طرف سے اپنی خواہشات کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے، جو بات بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ اور ایک حدیث یاد آ رہی ہے خاص طور پر اس آیت کے ضمن میں،
عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی ارشاد فرماتے، حکم فرماتے، میں ان باتوں کو لکھ لیتا تھا۔ اتنے میں قریش کے چند صحابہ کرام نے ہم سے یہ کہا، اے عبداللہ ابن عمرو بن العاص، آپ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو لکھ لیتے ہیں، یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، کبھی خوشی کے عالم میں ہوتے ہیں، کبھی غم کے عالم میں ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ کیفیت میں ہوتے ہیں، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی تمام باتوں کو لکھ لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے کو لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی تمام باتوں کو لکھ لیا کرتا تھا۔ قریش کے چند صحابہ کرام نے، چند احباب نے ہمیں یہ مشورہ دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بشر ہیں، نبی ہیں، انسان ہیں، کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، آپ کی ساری باتوں کو لکھ لینا مناسب نہیں معلوم ہوتا ہے، میں کیا کروں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب فوالذی نفسی بیدہ ما خرج منا الا وحق۔ اے عبداللہ بن عمرو بن العاص، لکھو، تمام کی تمام باتوں کو لکھو۔ اللہ رب العالمین کی قسم، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، ما خرج منی الا وحق، میری زبان سے حق کے علاوہ کچھ نہیں نکلتا، میری زبان سے جو کچھ بھی نکلتا ہے وہ حق نکلتا ہے۔ اور یہی بات اللہ رب العالمین نے فرمایا، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، نبی اپنی خواہشات کے مطابق کوئی بات نہیں کہتے، جو بھی کہتے ہیں وہ وحی الہی کی بنیاد پر کہتے ہیں۔ تو بات چلی تھی اس حدیث قدسی سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ یہ حدیث قدسی ہے، اور حدیث قدسی کے اندر آگے جو بات آ رہی ہے وہ اللہ رب العالمین کا ایک وعدہ ہے ہم سے اور آپ سے۔ بتائیے کیا ہمارا اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہمارے اور آپ کے وعدے جیسا ہے کیا؟ ہم لوگ آج وعدہ کرتے ہیں، کل وعدہ خلافی کر جاتے ہیں۔ وعدہ کر کے وعدہ توڑنا، وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، اور یہ بات خود اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی زبانی کہلوایا، تو وہ اللہ خود اپنے وعدے کی خلاف ورزی کیسے کر سکتا؟ ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ آگے حدیث قدسی کے اندر جو بات بیان کی گئی ہے اللہ رب العالمین کے حوالے سے، اس میں اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے ہمارے اور آپ کے ساتھ۔ وعدہ کیا ہے؟ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک عمل کرے گا، ایک نیکی کرے گا، اسے اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کا خزانہ بھرا پڑا ہے، لے جاؤ، حاصل کر لو۔ ہم اور آپ سستی اور کاہلی سے کام لیتے ہیں، یہاں تو اللہ رب العالمین کا خزانہ کھلا ہے، ایک عمل کرو 10 گنا اجر اور ثواب حاصل کر لو۔ کہاں ہوتا ہے؟ کون سی کمپنی میں امپلائی کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ ہوتا ہے کہ بھائی 1 دن ڈیوٹی کرو اور 10 دن کی تنخواہ لے کر جاؤ، 1 گھنٹہ کام کرو اور 10 گھنٹہ کام کرنے کی ڈیوٹی کے پیسے لے کر جاؤ؟ ایسا ہوتا ہے؟ عام طور پر کہیں نہیں ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے اپنے بندے کے لیے یہ وعدہ فرما دیا، اور اسی وعدے کی بنیاد پر وہ حدیث جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص قرآن کریم کے 1 حرف کی تلاوت کرے گا اس کے لیے 1 اجر ہے، اور وہ 1 اجر 10 اجر میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم 1 حرف ہے، بلکہ الف ایک الگ حرف ہے، لام ایک الگ حرف ہے، میم ایک الگ حرف ہے۔ اب آپ تصور کر کے دیکھ لیں کہ قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر کتنے حروف ہیں۔ اگر ہم اور آپ قرآن کریم کے چند آیتوں کی تلاوت کر لیں گے تو اس میں بہت سارے حروف ہیں، اور ہر حرف کے بدلے 10 نہیں کیا۔ مگر ہم لوگ تلاوت کرتے ہیں، اپنا جائزہ لے کر کے دیکھ لیں۔ فیس بک کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، واٹس ایپ چلانے کے لیے 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ وقت ہے، یوٹیوب دیکھنے کے لیے وقت ہے، چوک چوراہے پر بیٹھنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کو وقت دینے کے لیے وقت ہے، چائے نوشی کرتے ہوئے 1-2 گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، اس کے لیے وقت ہے۔ ہمارے پاس اگر وقت نہیں ہے تو حقیقی معنی میں یہ بات مجھے کہہ لینے دیا جائے، غیر رمضان میں عام طور پر ہمارے سماج اور معاشرے میں قرآن کھول کر کے پڑھنے کا معمول اور شیڈول بہت کم لوگوں کے پاس ہے۔ کیا میں غلط بات بول رہا ہوں؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ رمضان کا مہینہ ہے، شیاطین جکڑے ہوئے ہیں، شیطان باندھے ہوئے ہیں، بندھے ہوئے ہیں،
چند آیتیں ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر لیتے ہیں. یہی ٹریننگ بقیہ 11 مہینے میں بھی ہماری ہونی چاہیے. اس ٹریننگ کے مہینے کا اصل مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق جس طریقے سے تم نے زندگی گزاری ہے، جو رب رمضان کے مہینے کا رب ہے وہی رب شوال کے مہینے کا بھی رب ہے، وہی رب دوسرے مہینے کا بھی رب ہے. جب اس مہینے میں ہم نے اور آپ نے قرآن کریم کی تلاوت کی، صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کیے، شام کے وقت قرآن کی تلاوت کیے، تو کیا بقیہ دنوں میں ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس ٹریننگ کا اثر ہمارے اوپر بقیہ دنوں میں بھی ہو؟ یقیناً ہونا چاہیے. بقیہ دنوں میں بھی آپ بہت زیادہ نہ صحیح 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہی صحیح معمول بنا لیں کہ ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن کریم کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کی روزی روٹی میں برکت ہوگی. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کے گھر میں رحمت اور برکت کا نزول ہوگا. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے آپ کا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے گا. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اللہ کے نظر میں آپ محبوب قرار پائیں گے. قرآن کریم کی تلاوت کریں گے لوگوں کے نظروں میں آپ کی عزت، قدر، منزل اور منزلت میں اضافہ ہوگا. نہیں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں کہہ رہا ہوں. آئیے ایک حدیث دیکھتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، ان عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. صحیح بخاری کتاب فضائل القرآن الکریم. حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تم میں کا سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے دوسروں کو پڑھاتا ہے. اسی کے فوراً بعد دوسری روایت کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ کی تھوڑی سی تبدیلی کے ساتھ نقل فرمایا، افضلکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا افضل وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور دوسرے کو سکھاتا ہے. افضل کیسے، بہتر کیسے؟ ہم لوگوں کو آج تک یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. ہم لوگوں کو یہ تو لگتا ہے بہتر وہ ہوگا جو انجینئر ہوگا، سافٹ ویئر انجینئر اور پتہ نہیں کیا کیا انجینئر ہوتے، میکینیکل انجینئر. بہتر وہ ہوگا جو مالدار ہوگا. بہتر وہ ہوگا جو ہائی لیول کے پوسٹ پر ہوگا، اچھے خاصے پیکج لیتا ہوگا، اچھی خاصی سیلری لیتا ہوگا. سب سے بہتر تو وہ ہوگا جو ملینر ہوگا. سب سے بہتر وہ ہوگا جو کمپنیوں کا مالک ہوگا. سب سے بہتر وہ ہوگا جو توانا تندرست ہوگا، ہٹا کٹا ہوگا، خوبصورت ہوگا. ہمارے ذہن و دماغ کے اندر بہتری کا معیار الگ بنا ہوا ہے. یہاں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں کا بہتر وہ ہے جو قرآن کریم کو سیکھتا ہے اور سکھاتا ہے. قرآن کریم سیکھنے اور سکھانے والا بیچارہ یہ پھٹے پرانے چٹائیوں پر بیٹھ کر کے پھٹے پرانے کپڑوں میں قرآن پڑھتے ہیں اور پڑھاتے ہیں مکتب میں، وہ کیسے بہتر ہو جائیں گے؟ یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے بات. آئیے چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کر دوں. قرآن کریم کے ساتھ جس کا تعلق جڑا اس کا مقام اور مرتبہ بلند ہوا، وہ سب سے بہتر قرار پایا، وہ سب سے افضل بن گیا. قرآن کریم نازل کرنے والا لے کر کے فرشتے کا نام حضرت جبرائیل علیہ السلام. حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ڈیوٹی اور ذمہ داری اللہ رب العالمین نے یہ سپرد کر دی کہ قرآن کریم کی آیتوں کو لے کر کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. لہٰذا حضرت جبرائیل علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ دیکھیں. تمام کے تمام فرشتوں میں سید الملائکہ، روح الامین کے لقب سے نوازے گئے. تمام کے تمام فرشتوں کے سردار قرار پائے حضرت جبرائیل علیہ السلام. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جڑا، قرآن کریم کی خدمت کرنے میں وہ مامور ہو گئے. انبیاء اکرام بہت سارے آئے اور بہت سارے گزر گئے. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اکرام آئے، اللہ رب العالمین کی طرف سے مبعوث کیے گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے سید الانبیاء، تمام کے تمام انبیاء اکرام کا سردار اس نبی کو قرار دیا جس نبی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا کیا، جس نبی کے اوپر قرآن کریم کا نزول ہوا. وہ نبی تمام کے تمام نبیوں کا سردار، وہ نبی رحمت للعالمین، وہ نبی نبیوں کا امام قرار پائے. کیوں؟ اس لیے کہ اس نبی کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا کیا، اس نبی کے ساتھ قرآن کریم کا تعلق جڑ گیا.
تیسری مثال، امتیں اس سے پہلے بھی آئیں اور گزر گئی، فنا ہو گئی، برباد ہو گئی، لیکن کسی بھی امت کو خیر امت کا لقب نہیں ملا۔ اگر کسی امت کو خیر امت کا لقب ملا تو وہ یہ امت محمدیہ، جس امت کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم عطا کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، اور تم بہترین امت اس لیے ہو تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، تمہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم عطا کیا۔ اس امت کا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس امت کو خیر امت کے لقب سے نوازا۔ چوتھی مثال، مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر ارشاد فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، منہا 4 حرم، ان میں سے 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ 12 مہینے اللہ کے نزدیک گنتی کے ہیں۔ اس پورے کے پورے 12 مہینے میں سب سے افضل ترین مہینہ کون سا ہے؟ رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور رمضان المبارک کا مہینہ سب سے افضل ترین کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن کریم کو نازل فرمایا۔ قرآن کریم کا نزول جس مہینے میں ہو وہ مہینہ دیگر تمام کے تمام مہینوں کا سردار، دیگر تمام کے تمام مہینوں میں معظم، دیگر تمام کے تمام مہینوں میں بابرکت، دیگر تمام کے تمام مہینوں میں سب سے اعلیٰ، افضل، بہتر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول فرمایا۔ قرآن کریم کا تعلق فرشتے کے ساتھ ہوا، فرشتہ سید الملائکہ، نبی کے ساتھ ہوا، نبی سید الانبیاء۔ جس مہینے کے ساتھ قرآن کا تعلق ہوا وہ مہینہ مہینوں کا سردار۔ اور تو اور جس دن اس قرآن کریم کا نزول ہوا، جس رات کو قرآن کریم کا نزول ہوا، اس رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ بے شک ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تمہیں کیا معلوم یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو ہم نے قرآن کریم کے نزول کے لیے منتخب کر لیا۔ سبحان اللہ، قرآن کریم کا تعلق رات کے ساتھ جڑ گیا تو اس رات کا مقام اور مرتبہ کتنا عظیم، کتنا بلند، کتنا اعلیٰ ہو گیا۔ میرے بھائیوں، اب آپ خود تصور کریں کہ اگر ہم اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لیں، اگر ہم قرآن کریم سے محبت کرنے لگیں، اگر ہم قرآن کریم کو سیکھنے لگیں، اگر ہم قرآن کریم کو سکھانے لگیں، اگر ہم قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں، اگر ہم قرآن کریم پر کے معنی اور مفہوم پر غور و تدبر کرنے لگیں، قرآن کریم کا ترجمہ سمجھنے لگیں، قرآن کریم کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے لگیں، تو کیا ہم بہتر نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ صحابہ اکرام کی سیرت پڑھیں، صحابہ اکرام کی زندگی پڑھ کر کے دیکھیں۔ اسلام لانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسا ہوا کرتے تھے، وہ شراب نوشی میں دھت اور ملوث رہا کرتے تھے، وہ زناکاری میں ملوث رہا کرتے تھے، لیکن اسلام قبول کر لینے کے بعد، ہدایت مل جانے کے بعد، قرآن کریم پر عمل کر لینے کے بعد، قرآن کریم پڑھ لینے کے بعد، قرآن کریم کے مطابق زندگی گزار لینے کے بعد وہ معزز ہو گئے۔ نہ صرف معزز، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ انہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی، نہ صرف دنیا کے اندر جنت کی بشارت ملی بلکہ دنیا کے اندر ملوکیت، سلطنت، حکومت، خلافت اور بادشاہت ملی۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تم غم نہ کرو، تم پریشانی میں ملوث نہ ہو جاؤ، تم ہی سربلند رہو گے، شرط یہ ہے کہ تم مومن ہو جاؤ۔
حقیقی معنی میں ہم نے قرآن کریم کو طاقوں میں سجانے کے لیے رکھا ہوا ہے، کپڑوں میں لپیٹ کر کے طاقوں میں سجا دیتے ہیں، ہفتوں مہینے گزر جاتے ہیں، قرآن کریم کھولنے کی توفیق نہیں ہوتی، اس کے اوپر دھول جم جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، سربلندی چاہتے ہیں، آج یہ جو مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہیں، مسلمان ہر جگہ پریشان ہیں، رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، یہ تمام کے تمام چیزوں سے اگر نکلنا چاہ رہے ہیں تو اپنا تعلق قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لیں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کی عزت، سربلندی، رحمت، برکت، عافیت ہمارے اور آپ کے ساتھ ہوگی۔ بات دوسری طرف چلی گئی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں کا بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے۔ ہمیں ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے؟ اگر ہمیں قرآن کریم نہیں پڑھنا آتا ہے، عمر کتنی بھی ہو، شرمانے کی کوئی بات نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام؟ اللہ کا کلام۔ شرف کی بات ہے کہ ہم اللہ کا کلام سیکھ رہے ہیں، فخر کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اپنا کلام سیکھنے کا موقع دیا۔ اس لیے کسی بھی عمر میں ہوں آپ قرآن کریم کو سیکھیں، اگر نہیں آتا ہے تو، اور اگر آتا ہے تو آپ مزید اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، اس کو پڑھیں، اس کا ترجمہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اور اسی طریقے سے قرآن کریم جہاں حفظ کیا جاتا ہے، قرآن کریم کی پڑھائی ہوتی ہے، ایسے جگہوں سے آپ اپنے آپ کو جوڑیں۔ قرآن کریم پڑھنے والے بچوں کی قدر کریں، قرآن کریم کے حافظ قرآن کے ساتھ محبت اور حسن سلوک کا معاملہ کریں، قرآن کریم پڑھانے والے قاری قرآن، حافظ قرآن کے ساتھ آپ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ آپ اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن بنائیں۔ اگر آپ کے پاس بیٹے نہیں ہیں یا اپنے بیٹوں کو حافظ قرآن نہیں بنا سکتے، کوئی غریب بچہ ہے جو حفظ کے لائن میں ہے، پڑھ رہا ہے، آپ اس کی کفالت کریں۔ آپ اگر مستطیع ہیں، آپ کسی حافظ قرآن کی کفالت کریں، قاری قرآن استاد کی کفالت کریں، اور اس طریقے سے آپ قرآن کریم کے ساتھ جڑ جائیں۔ کہیں پر قرآن کریم کی نشر و اشاعت ہوتی ہے، قرآن کریم کی چھپائی ہوتی ہے، اس کا ترجمہ چھاپا جاتا ہے الگ الگ زبانوں میں، اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ اس میں حصہ لے لیں، آپ اس میں جڑ جائیں، قرآن کریم کی خدمت کرنے میں جڑ جائیں، اپنے آپ کو قرآن کریم کے ساتھ جوڑ لیں۔ اپنے گھر میں اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیوی کو قرآن کریم پڑھنے کی تلقین کریں، خود گھر کے اندر قرآن کریم پڑھیں۔ آپ کا گھر اسلامی ماحول میں سے لیس ہو جائے گا، آپ کے گھر کے اندر اسلامی تربیت ہوگی، اسلامی ماحول ہوگا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت ہوگی۔ آئیے اس حدیث کی طرف جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کے ایک حرف کی تلاوت کرے گا اسے اس ایک حرف کے بدلے 10 گنا اجر و ثواب ملے گا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان اسی حدیث قدسی کی بنیاد پر ہے جس حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین نے یہ وعدہ فرمایا، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک عمل کرے گا اسے اس ایک عمل کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب ملے گا۔ دوسری مثال، ہم اور آپ روزہ رکھے ہوئے ہیں، اس وقت آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا شیخ روزہ رکھ رہے ہیں تو ایک روزہ کے بدلے 10 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا کیا؟ ہاں ملے گا انشاءاللہ۔ دلیل ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ان عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے گا اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے گا، كان كصيام الدهر، گویا کہ اسے پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الصیام کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ ذرا اس بات کو سمجھیے، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے گا ثم اتبعه 6 من شوال، اور اس کے بعد کا جو مہینہ آنے والا ہے شوال کا، وہ شوال کے مہینے کا 6 روزہ رکھے گا، کان کصیام الدہر، گویا کہ اس نے پورے سال کا روزہ رکھا۔ یہ بھی فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حدیث قدسی کی بنیاد پر ہے جس حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا کہ ایک عمل کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب، ایک روزہ کے بدلے 10 روزہ رکھنے کے برابر ثواب۔ کیلکولیشن کر لیں، رمضان المبارک کے مہینے کے کتنے روزے؟ 30، شوال کے 6 کتنے ہو گئے؟ 36، 36 ملٹیپل بائی 10 کتنا ہو گیا؟ 360۔ کان کصیام الدہر، گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ رمضان المبارک کے مہینے کا 30، شوال کے 6، 36 گنا 10، 360 روزہ رکھنے کے برابر ثواب اس بندے کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا جو رمضان کے پورے روزے رکھنے کے بعد شوال کے بھی 6 روزے رکھے گا۔
بات سمجھ میں آ گئی؟ لیکن دو اعتراض کر سکتے ہیں، دو سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے۔ پہلا سوال کہ آپ نے کیلکولیشن کیا 30 6 36 گنا 10 360، لیکن سال تو 365 دنوں کا ہوتا ہے نا، تو پورے سال کا روزہ کا ثواب کہاں مل رہا ہے؟ یہ آپ کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے وہ آیت کریمہ تلاوت کیا، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، اس دن سے جس دن زمین اور آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ان میں سے 4 حرمت والے ہیں۔ تو مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ کون سے وہ والے مہینے؟ انگریزی یا عربی کے؟ عربی والے مہینے اللہ رب العالمین کے نزدیک مقبول، اسلامی شریعت کے نزدیک مقبول عربی کے مہینے ہیں، انگریزی کے نہیں۔ لہٰذا اسلام کا نظام عربی مہینے کے، عربی کیلنڈر کے مطابق چلتا ہے۔ ہم اور آپ چاند دیکھ کر کے روزہ رکھنا شروع کرتے ہیں، چاند دیکھ کر کے عید مناتے ہیں، چاند دیکھ کر کے ہمارے مہینے بدلتے ہیں، اور یہ انگریزی کیلنڈر یہ سورج پر منحصر ہے۔ اس لیے عربی کیلنڈر میں کوئی بھی مہینہ 30 دن سے زیادہ کا نہیں ہوتا ہے، یا تو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا ہوگا، کوئی بھی مہینہ 30 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ جبکہ انگریزی مہینے میں کچھ، انگریزی کیلنڈر کے مطابق کچھ مہینے 29 30 حتیٰ کہ 31 کے بھی ہوتے ہیں۔ انگریزی کیلنڈر کے مطابق سال 365 دن کا ہوتا ہے، جبکہ عربی کیلنڈر کے مطابق کوئی بھی سال 360 سے زیادہ کا نہیں ہوگا۔ 356 357 یا 358 دنوں کا ہی سال ہوگا۔ معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جو شخص رمضان المبارک کے مہینے کا روزہ رکھے گا، شوال کے 6 روزے رکھ لے گا، کان کصیام الدہر، گویا کہ اسے پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ کیلنڈر کے مطابق آپ کے ایک ڈاؤٹ کلیئر ہو گیا۔ صحیح بات سمجھ میں آ گئی یا پھر دوبارہ سمجھانے کی ضرورت ہے؟ سمجھ گئے، ماشاءاللہ۔ دوسرا آپ کا ڈاؤٹ، دوسرا آپ کا سوال، دوسرا آپ کا اشکال یہ ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھی رمضان کا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے۔ کتنے دن کا؟ 29 دن کا ہوتا ہے، اور اس مہینے میں ہم لوگ 29 روزے ہی رکھتے ہیں، تو 29 اور شوال کے 6 کتنے ہو گئے؟ 35 35 کو گنا کریں گے 10 سے تو 350 ہو رہے ہیں۔ پھر تو آپ کا کیلکولیشن غلط ہو گیا۔ سوال سمجھ رہے ہیں؟ اس کا جواب لے لیتے ہیں۔ عن ابی بکرۃ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہران لا ينقصان شہر عید رمضان و ذو الحج۔ صحیح بخاری کے اندر آپ یہ حدیث دیکھ سکتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، شہران لا ينقصان، 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، شہر عید، عید کے 2 مہینے کون کون سے؟ رمضان اور ذو الحج، یہ 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے۔ اچھا عید والے 2 مہینے، تو عیدیں کتنی ہوئی؟ عیدیں کتنی ہوئی؟ عیدیں بھی 2 ہی ہوئی، عیدیں بھی 2 ہی ہوئی۔ زیادہ سے زیادہ ایک تیسری عید ہفتہ واری ہمارے اور آپ کے لیے عید جمعہ کا دن ہے، جمعہ کے دن بھی عید ہے۔ اس کے علاوہ کوئی عید شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ اگر کوئی اس کے علاوہ عید مناتا ہے تو وہ اپنے طرف سے بناوٹی عید منا رہا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے عیدیں 2 ہی ہے، اور ایک تیسری عید ہفتہ واری عید یوم الجمعہ ہے۔ اس حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ شہران لا ينقصان، 2 مہینے کبھی کم نہیں ہوتے، عید والے 2 مہینے رمضان اور ذو الحجہ کے مہینے۔ اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام اسحاق ابن راہوی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بھی رمضان کا مہینہ 29 دن کا بھی ہوگا گنتی کے اعتبار سے، تو وہ فضیلت کے اعتبار سے، ثواب کے اعتبار سے 30 دنوں کا ہوگا، اور 29 روزہ رکھنے کے باوجود 30 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آپ کا یہ ڈاؤٹ بھی کلیئر ہو گیا کہ اگر 29 دن کا بھی ہو تو بھی 30 روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، 30 روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا، اور یہ 36 یعنی گنا 10 360 کان کصیام الدہر، گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ جہاں ہم لوگ پورے رمضان کے مہینے میں 29 اور 30 روزے رکھ پا رہے ہیں، کیا شوال کے 6 روزے نہیں رکھ پائیں گے؟ نہیں رکھ پائیں گے؟ اگر ارادہ کر لیں، عزم کر لیں
اور پختہ نیت کر لیں تو یقیناً آپ رکھ سکتے ہیں، ہم رکھ سکتے ہیں، رکھیں گے شوال کے 6 روزے انشاءاللہ، تاکہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے۔ میں آپ کو ایک بات اور بتا دیتا ہوں اپنے تجربے کی بات، الحمدللہ یہ بتانے اور بولنے والی بات نہیں ہے، لیکن ترغیب کے طور پر شوال کے 6 روزے جو ہیں عید گزر جانے کے بعد جب آپ رکھنا شروع کریں گے تو پہلے تو لگے گا 6 روزے بہت ہیں، پھر 1 روزہ رکھ لیجیے، اچھا میں نے 1 رکھ لیا، بس 5 ہی بچے ہیں، پھر 1-2 گیپ کرنا چاہیں یا لگاتار آپ جیسے سہولت ہو 1 اور رکھ لیں، اچھا میں نے 2 روزے رکھ لیا، بس اب 4 ہی بچے ہیں، پھر 1 اور رکھ لیں گے، اچھا 3 روزے میں نے رکھ لیا، بس 3 ہی بچے ہیں۔ اس طرح دیکھتے دیکھتے 6 روزے رکھنے کی توفیق مل جائے گی اور یہ فضیلت آپ حاصل کر لیں گے، کانا کصیام الدہر، گویا کہ پورے سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا، اور پورا سال آپ کھاتے پیتے رہیں گے، بیوی سے مباشرت کرتے رہیں گے، جہاں چاہیں گے جو چاہیں گے وہ حلال چیز کھائیں گے، لیکن آپ کو روزہ رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے ہماری ماں اور بہنوں کو بھی شوال کے 6 روزے کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اصول بھی اللہ تعالیٰ کے اسی حدیث قدسی کی بنیاد پر ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص 1 عمل کرے گا اسے اس 1 عمل کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب ملے گا، 1 روزہ 10 روزے کے برابر، سبحان اللہ۔ ایک اور مثال دے کر کے میں اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں، نماز کے بارے میں۔ ہم اور آپ دن اور رات میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، 1 نماز 10 نماز کے برابر، 5 نماز 50 نماز کے برابر۔ طویل واقعہ ہے، میں اس کی طوالت اور لمبائی کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ صحیح مسلم جلد نمبر 1 کتاب الاسراء، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، کلیجہ نکالا گیا، تشتری پر رکھا گیا، زمزم کے پانی سے دھویا گیا، دوبارہ فٹ کر دیا گیا۔ کیا معلوم ہوا؟ آپریشن ہوا۔ آج کے ڈاکٹرز جو آپریشن کرتے ہیں تو یہ تو بہت پہلے حدیث میں موجود ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کا آپریشن کر لیا، اس کے بعد دوبارہ پھر فٹ کر دیا گیا۔ اب اس کے بعد براق نامی سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے وہاں سے بیت المقدس لے جایا گیا، وہاں انبیاء اکرام کو آپ 2 رکعت نماز پڑھائے، پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت اور حکم سے آسمانی دنیا کی طرف لے کر چل پڑے۔ آسمان کے پہلے دروازے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دربان نے پوچھا کون؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جبرائیل۔ پوچھا گیا کون ساتھ میں؟ جواب ملا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دربان نے پوچھا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بلائے گئے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے گئے ہیں۔ دروازہ کھولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسمان کا پہلا دروازہ کھولا گیا، آپ کا استقبال کیا گیا، خیر مقدم کیا گیا، اور پہلے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس نبی کے ساتھ ہوئی؟ کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ، اللہ آپ سب کے علم میں اضافہ فرمائے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکراتے، جب بائیں طرف دیکھتے تو رونے لگتے۔ وجہ کیا تھی معلوم؟ دائیں طرف دیکھتے تو جنتیوں کے روحوں کو دیکھتے خوش ہو جاتے، مسکرانے لگتے، بائیں طرف دیکھتے تو جہنمی کے روحوں کو دیکھتے رونے لگتے، غمگین ہو جاتے۔ آدم علیہ السلام کے پاس سے آگے بڑھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے، دوسرے آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دروازہ کھولنے کی درخواست کی گئی۔ دربان نے پوچھا کون؟ جواب ملا جبرائیل۔ ساتھ میں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بلائے گئے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلائے گئے۔ دربان نے دروازہ کھولا، استقبال کیا، دوسرے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کس کے ساتھ ہوئی؟ حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ دوسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی۔ پھر مختصر کرتا چلوں کہ تیسرے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، تیسرے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ چوتھے آسمان کی طرف روانہ ہوئے، چوتھے آسمان کا دروازہ کھولا گیا، چوتھے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ پانچویں آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ چھٹے آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ ساتویں آسمان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. یہ ترتیب یاد رکھنے کی کوشش کریں. پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، پانچویں آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، چھٹے آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام. پھر سے دیکھیں، پہلے آسمان میں حضرت آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان میں حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام، تیسرے آسمان میں حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے. بیچ میں پردہ حائل تھا. پردہ کے حائل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے ہم کلام ہوئے. یہاں پر ایک عقیدے کی بات میں آپ کو بتا دوں. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. بہت سارے لوگوں کا عقیدہ کیا ہے؟ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کو دیکھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ معراج کی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آنکھوں سے اللہ رب العالمین کو دیکھا تو گویا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہتان باندھا. لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. یہ آنکھیں اللہ کو نہیں دیکھ سکتی ہیں. اللہ رب العالمین کو دیکھنے کی طاقت اور صلاحیت ان آنکھوں میں نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین نے کہا لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ. انہوں نے کہا، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر مجھے دیکھنے کی تمنا اتنی ہے تو میں ایک تجلی ڈال رہا ہوں اس پہاڑ پر، اس پر ایک نظر ڈالنا. نظر ڈالتے ہی وہ بے ہوش پڑ گئے، گر گئے. معلوم یہ ہوا کہ لا تدرکہ الابصار، یہ آنکھیں اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. لیکن ہاں کل قیامت کے دن جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے تو ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کر دیا جائے گا، ہر طرح کی نعمتیں ملیں گی. ان سے پوچھا جائے گا کہ اور کچھ نعمت چاہیے؟ تو ہاں اور نعمت باقی ہے ابھی. پھر اللہ رب العالمین اپنی دیدار کرائے گا. جب جنتی اللہ رب العالمین کا دیدار کر لیں گے تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اس نعمت کے بعد اور کوئی نعمت جنتی کو نہیں چاہیے. یعنی کہ آخرت میں جنت میں اللہ تعالیٰ کی دیدار ہوگی. اور یہ ہمارا سلف صالحین کا، منہج صحابہ کا عقیدہ ہے. اور یہ بہت بڑا انعام اور اکرام ہوگا جنتیوں کے لیے. جنت میں ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ پائیں گے. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دیکھیں گے؟ اتنی بھیڑ ہوگی وہاں پر، اللہ تعالیٰ کی دیدار کیسے کریں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 14ویں رات کی چاند کو دیکھنے میں تمہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں، کوئی تکلیف نہیں ہوتی. تو وہاں بھی کوئی تکلیف نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو اللہ تعالیٰ اپنی دیدار نصیب فرمائے جنت میں، آمین. اللہ رب العالمین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان پردہ حائل تھا. اللہ رب العالمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کلام ہوئے، باتیں ہوئی. اس کے بعد واپس آ رہے تھے. موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا محمد ما فرض ربک علی امتک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے آپ کی امت کے اوپر کیا چیز فرض قرار دیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 صلاۃ، دن اور رات میں 50 وقت کی نماز. کتنی؟ 50 وقت کی نماز دن اور رات میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مشورہ دیا ارجع الی ربک، آپ اپنے رب کی طرف واپس جائیے اور کم کرنے کی درخواست کیجئے، اللہ تعالیٰ سے سوال کیجئے کم کرنے کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، تھوڑا کم کرائے، واپس آئے. پھر موسیٰ علیہ السلام واپس بھیجے، ذرا کم کرا لیجئے، آپ کی امت کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ اتنی نمازیں پڑھ پائیں گے. بالآخر 5 وقت کی نماز باقی رہی اور ایک آواز آئی، ندا آئی، یا محمد انہن 5 صلوات لکل یوم ولیلۃ لکل صلاۃ عشر فذلک 50 صلاۃ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ہے، ایک نماز 10 نماز کے برابر. فذلک 50 صلاۃ، پس یہ 5 نمازیں 50 نماز کے برابر ہو گئی. سبحان اللہ. اگر ہم اور آپ امت محمدیہ کے فرد دن اور رات میں صرف 5 وقت کی نماز پڑھیں گے تو 50 وقت نماز پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا. اور یہ وعدہ بھی اسی حدیث قدسی کی بنیاد پر ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب.
ایک روزہ 10 روزے کے برابر، ایک وقت نماز 10 نماز کے برابر ثواب اور اجر، ایک حرف کی تلاوت 10 حرف کی تلاوت کرنے کے برابر ثواب۔ ایک اور مثال دے دوں، من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ علیہ بہا عشرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک مرتبہ آپ درود پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے، 10 مرتبہ درود پڑھنے کے برابر ثواب۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ بکثرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں۔ یہ درود کے صحیح الفاظ ہمیں پڑھنا چاہیے۔ ہم لوگوں کے اوپر ایک اعتراض یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم لوگ درود کم پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں یا نبی کو نہیں مانتے ہیں۔ کس نے کہا نہیں مانتے؟ ہم جس طریقے سے نبی کو مانتے ہیں صحابہ اکرام کے منہج کے مطابق مانتے ہیں، نہ غلو کرتے ہیں نہ کم کرتے ہیں۔ جتنا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ مقرر اور متعین فرمایا ہے ہم اتنے میں مانتے ہیں۔ یہی ہمارا عقیدہ ہے اور یہی منہج صحابہ ہے اور یہی صحابہ اکرام کا عقیدہ ہے۔ لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے بکثرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، درود پڑھیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھے گا اس پر اللہ تعالیٰ کی 10 رحمتیں نازل ہوں گی۔ آئیے یہ بات تو سمجھ میں آ گئی۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو شخص ایک نیکی کرے گا اسے اس ایک نیکی کے بدلے 10 گنا اجر اور ثواب ملے گا۔ کیا 10 ہی گنا بس؟ اتنا ہی نہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَزِيدُ، اور اللہ اور زیادہ دینے پر قادر ہے۔ اللہ چاہے تو اور زیادہ دے گا۔ یہ تو منیمم ہے، سب سے کم ایک عمل کے بدلے 10 نیکیاں، 10 اجر، 10 ثواب، 10 عمل کرنے کے برابر، یہ صرف منیمم ہے، سب سے کم ہے۔ وَأَزِيدُ، اور زیادہ اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ کتنا؟ ایک کے بدلے 10، 10 سے بڑھا کر کے 70، 70 سے بڑھا کر کے 700، 700 سے بڑھا کر کے بھی اللہ تعالیٰ جسے چاہے دے دے۔ دلیل مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء۔ اس شخص کی مثال جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس دانے کی مانند ہے کہ اس دانے کو زمین پر بویا گیا، اس سے ایک پودا نکلا اور وہ پودا اپنے ساتھ 7 بالیاں لے کر نکلی، ہر ایک بالی میں 100 دانے۔ ایک دانہ زمین پر بوئے، پودا نکلا، اس پودے میں 7 بالیاں، ہر ایک بالی میں 100 دانے، تو کتنے ہو گئے؟ 700۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اور زیادہ اضافہ کر دے اور زیادہ بڑھا دے۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک کے بدلے 10 منیمم ہے، اس سے زیادہ 70، 700 گنا، اس سے بھی زیادہ اللہ رب العالمین دے سکتا ہے۔ ہمارے اور آپ کے اخلاص کی بنیاد پر، نیک نیتی کی بنیاد پر، عمل کے صحیح ہونے کی بنیاد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اگر وہ ہمارا عمل ہوا تو زیادہ سے زیادہ ہمیں اجر اور ثواب ملے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی، ایک نیک عمل کے بدلے کے عوض 10 نیک عمل کرنے کے برابر ثواب، تو کیا ایک گناہ کرنے سے 10 گناہ کرنے کے برابر سزا ملے گی؟ ایک غلطی اگر ہو جائے تو 10 غلطی کے برابر گناہ ہمارے نامہ اعمال میں درج ہوگا؟ ایک سوال ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے نا، اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں آگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا وازید ومن جاء بالسیئۃ فجزاؤہ سیئۃ مثلھا، اور اگر کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی سے خطائیں ہو جاتی ہے، فجزاؤہ سیئۃ مثلھا، تو اس کے لیے اسی کے بقدر گناہ اور سزا متعین کیا جائے۔ ایک غلطی کے بدلے 10 غلطی نہیں، ایک غلطی ہونے سے 10 سزائیں نہیں، بلکہ ایک کے بدلے ایک ہی، اتنا ہی۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ کتنا بڑا غفور و رحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ بندے پر شفقت دیکھیں اللہ کا، دینے کی باری آئی تو ایک کے بدلے 10، 70، 700، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے بڑھا دے۔ لیکن جب سزا کی بات آئی تو ایک غلطی، ایک خطا، ایک گناہ پر اسی کے بقدر سزا یا اسی کے بقدر گناہ۔ ایسا کیوں؟ ایک مثال دیکھیے،
اللہ رب العالمین نے جنت کو بنایا، اللہ رب العالمین نے جہنم کو بنایا۔ جنت کو بنانے کے بعد جنت سے وعدہ فرمایا کہ جنت میں تجھے بھروں گا۔ جہنم کو بنایا، جہنم کو بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جہنم سے وعدہ فرمایا کہ میں تجھے بھروں گا۔ اور اللہ رب العالمین کا وعدہ برحق ہے۔ کل قیامت کے دن جب جنتی سارے کے سارے جنت کے اندر چلے جائیں گے، جہنمی سارے کے سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، تب جا کر کے جنت کے اندر بھی جگہ خالی بچے گی، جہنم میں بھی جگہ خالی بچے گی۔ اللہ رب العالمین نے چونکہ جنت کے ساتھ وعدہ کیا کہ اے جنت میں تجھے بھروں گا، سارے کے سارے جنتی جنت میں جا چکے ہیں، جگہ ابھی باقی ہے، اللہ کا وعدہ باقی ہے۔ اللہ رب العالمین جنت کے اس خالی جگہ کو بھرنے کے لیے ایک نئی نسل پیدا فرمائیں گے اور نئی نسل کو پیدا کر کے جنت کے اندر بھر دیں گے، جنت کی جگہ پر ہو جائے گی۔ جہنم کے اندر جگہ خالی ہے، سارے کے سارے جہنمی جہنم میں جا چکے ہیں، جہنم کی جگہ خالی ہے، اللہ کا وعدہ باقی ہے۔ اب جہنم کو چونکہ بھرنا ہے، اللہ رب العالمین جہنم کو بھرنے کے لیے نئی نسل نہیں پیدا فرمائیں گے، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید۔ کل قیامت کے دن جب جہنم سے کہا جائے گا کہ اے جہنم کیا تو بھر گئی، جہنم کہے گی کیا اور بھی ہے؟ ہاں ہمارے پاس ابھی جگہ باقی ہے، کیا اور بھی ہے؟ اللہ رب العالمین اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھ دیں گے، جہنم پکار اٹھے گی، قط قط، بس بس میں بھر گئی۔ کیا معلوم ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جنت کو بھرنے کا وعدہ فرمایا، جگہ خالی تھی، نئی نسل کو پیدا فرمایا اور جنت کو بھر دیا۔ جہنم کو بھرنے کی باری آئی، جہنم کو بھرنے کی بات آئی، نئی نسل پیدا نہیں فرما کر کے اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھ دیا اور وہ جہنم پکار اٹھی، قط قط، بس بس۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نئی نسل کیوں نہیں پیدا فرمایا اللہ رب العالمین نے جہنم کو بھرنے کے لیے؟ وہ اس لیے کہ اگر اللہ رب العالمین نئی نسل پیدا کر کے جہنم کو بھرتے تو وہ نئی نسل اللہ کی ذات پر اعتراض کرتی کہ اے اللہ تو نے ہمیں دنیا میں نہیں بھیجا، تو نے ہمیں نیک عمل کرنے کا موقع نہیں دیا، ہم دنیا میں جاتے، نمازیں پڑھتے، روزہ رکھتے، صدقات و خیرات کرتے، تیری رضا حاصل کرتے، جنت میں جاتے، تو نے ہمیں چانس اور موقع ہی نہیں دیا اور پیدا کر کے سیدھا جہنم میں بھر دیا۔ ایسا تو ہمارے ساتھ انصاف کا معاملہ نہیں ہوا، ہمارے ساتھ ناانصافی ہو گئی۔ یہ اعتراض ہو سکتا تھا، چونکہ اللہ کی ذات تمام تر اعتراضات سے پاک ہے، مبرہ ہے، وہ ذات پاک اور صاف ہے، سبحان الذی ہے، لہذا اللہ رب العالمین کی ذات کے اوپر کبھی انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے عدل پر انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا، اس کے انصاف کے اوپر انگلی نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آپ کبھی کبھی سوچتے ہیں نا، پوری دولت اسی کے پاس، وہ خوشحال، وہ مالدار، وہ شاہی، وہ راجہ، وہ مہاراجہ، غربت تو ہمارے ہی نصیب میں، بیماری تو ہمارے ہی نصیب میں، اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے۔ اللہ رب العالمین کو پورا نظام چلانا ہے، اللہ نے اس کو مال و دولت دیا، مال و دولت دے کر کے اللہ اسے آزما رہا ہے، اللہ نے آپ کو غریب رکھا، آپ کو غریب رکھ کر کے اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے کہ آپ صبر کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں۔ یہ عین اللہ تعالیٰ کا عدل ہے، نظام ہے، انصاف ہے، کسی کے ساتھ اللہ رب العالمین رائی کے دانے کے برابر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ، یہ ایمان آپ اپنے سینے میں جاگزی کر لیں، محفوظ کر لیں، پختہ کر لیں۔ کبھی اگر تھوڑی سی طبیعت خراب ہو جائے گھر میں کسی کی، آہو بکا نہیں کرنی چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ کے خلاف کوئی بات، اللہ تعالیٰ کے گستاخی میں کوئی بات اپنی زبان سے نہیں نکالنا چاہیے۔ غرض میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب جنت بھرنے کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے نئی نسل پیدا فرمایا، جہنم بھرنے کی بات آئی تو اللہ رب العالمین نے اپنا قدم مبارک رکھ دیا۔ یہ عین اسی حدیث قدسی میں بھی یہی بات ہے کہ جب دینے کی باری آئی تو اللہ دل کھول کر کے، خزانہ کھول کر کے اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، لیکن جب سزا کی بات آئی تو ایک غلطی، ایک خطا کے بدلے اسی کے بقدر سزا، اسی کے بقدر بدلہ۔ اب اگر ایک غلطی کے بدلے 10 سزائیں مقرر کیا جاتا تو وہ اعتراض ہوتا، اللہ ہم نے ایک ہی غلطی کیا، ہم سے ایک ہی مرتبہ خطا اور غلطی ہوئی تو پھر 10 مرتبہ سزا کیوں؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ کی ذات تمام تر اعتراضات، اشکالات، سوال سے پاک ہے، مبرہ ہے، وہ رائی کے دانے کے برابر کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ آئیے، آپ کا کافی وقت میں نے لے لیا، میں بات کو مختصر کرتا چلوں، حدیث آگے دیکھتے ہیں۔ نہ صرف ایک غلطی کے بدلے ایک سزا، بلکہ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا او اغفر، یا اللہ چاہے تو بخش دے، معاف کر دے، وہ غفور الرحیم ہے، ارحم الراحمین ہے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایک غلطی کے بدلے اللہ سزا ہی دے یا گناہ ضرور دے، اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی یہ ضرور نہیں، بلکہ او اغفر، اللہ چاہے تو بخش دے، معاف کر دے۔ اللہ رب العالمین کی رحمت، مغفرت اور شفقت دیکھیں آگے حدیث کے اندر، اسی حدیث میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
ومن اتانی یمشی ومن تقرب منی شبرن، جو میری طرف ایک بالشت آئے گا، تقربت منہ ذراعا، میں اس کی طرف ایک ہاتھ جاؤں گا، ومن تقرب منی ذراعا، جو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا، تقربت منہ باء، میں اس کی طرف ایک باء آؤں گا، ومن اتانی یمشی، جو میری طرف چل کر کے آئے گا، اتیتہ ہرولا، میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاؤں گا۔ سبحان اللہ، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آؤ تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے لو لگاؤ تو صحیح، اللہ کے دین کے ساتھ جڑو تو صحیح، قرآن پڑھو تو صحیح۔ اللہ رب العالمین کی شفقت، اللہ رب العالمین کی رحمت، اللہ رب العالمین اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے وہ تو دیکھیں۔ ایک مثال، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم، اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، مبرہ ہے بات کو سمجھنے کے لیے۔ ہمارا چھوٹا سا بچہ، ننھا منھا سا بچہ جب چل کر کے ہماری طرف آتا ہے تو ہم لپک کر کے دوڑتے ہیں، ہماری شفقت، ہماری محبت جاگتی ہے، لپک کر کے دوڑتے ہیں کہ گر نہ جائے، پھر اسے اپنے گود میں اٹھا لیتے ہیں شفقت کر کے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ جو میری طرف ایک بالشت آئے گا میں اس کی طرف ایک ہاتھ آؤں گا، اور جو میری طرف ایک ہاتھ آئے گا میں اس کی طرف ایک بار جاؤں گا، جو میری طرف چل کے آئے گا میں اس کی طرف دوڑ کر کے جاؤں گا۔ ضرورت اس بات کی کہ ہم اور آپ اللہ تعالیٰ کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کا مطلب یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ رب العالمین کے گھر سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ کے گھر میں زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کی کوشش کریں، دن اور رات میں 5 وقت نماز جماعت کے ساتھ پڑھیں، 5 وقت نماز کے علاوہ نوافل اور سنن کا اہتمام کریں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ اور استغفار کریں، آپ اللہ رب العالمین سے جڑیں، تنہائی میں روئیں دھوئیں، اپنی غلطیوں پر نادم اور شرمندہ ہوں، توبہ اور استغفار کریں، اپنے نیک اعمال کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ یقیناً آپ اللہ تعالیٰ کو ہر موڑ پر پائیں گے، اللہ تعالیٰ کی مدد پائیں گے، نصرت پائیں گے، رحمت پائیں گے، برکت پائیں گے، اللہ کا خاص فضل و کرم پائیں گے، آپ کے دل میں رحم اور آپ کے دل میں اطمینان اور سکون ہوگا، دنیا کے لوگ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ جب آپ اللہ کے لیے ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین بہتر مجلس میں آسمان میں آپ کا تذکرہ فرمائے گا کہ وہ میرا فلاں بندہ دیکھو میرے لیے عبادتیں کر رہا ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، اے فرشتوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ فرشتہ دنیا میں حاضر ہو کر کے دنیا کے لوگوں سے کہے گا، اے لوگوں وہ فلاں بندہ ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے، فرشتے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم سب بھی اس سے محبت کرنے لگو۔ سب کے سب لوگ آپ سے محبت کریں گے، آپ کی عزت کریں گے، آپ کا احترام کریں گے، آپ اللہ تعالیٰ سے جڑے تو صحیح، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنائے تو صحیح، اللہ رب العالمین سے لو لگائے تو صحیح۔ آگے اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا وعدہ فرمایا، بہت بڑا۔ اہل توحید والے خوش ہو جائیں کہ یہ وعدہ توحید والوں کے لیے خاص ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے وعدہ فرمایا، ومن اتانی یمشی اتیتہ ہرولا ومن لقینی بقراب الارض خطیئۃ لا یشرک بی شیئا لقیتہ بمثلہا مغفرہ، اور جو مجھ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ زمین سے لے کر کے تہ بتہ آسمان تک گناہ لے کر کے آیا ہے لیکن اس گناہ کے رجسٹر اور پلے میں شرک نہیں ہے، لقیتہ بمثلہا مغفرہ، تو میں اس سے زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے مغفرت لے کر کے آؤں گا، اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا، اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ یہ خوشخبری اہل توحید کے لیے ہے، یہ خوشخبری توحید والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا۔ یہ وعدہ اللہ رب العالمین کا توحید والوں کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیو، ہم اور آپ انسان ہیں، چھوٹے بڑے گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے مغفرت لے کر کے آؤں گا اور تمہارے تمام کے تمام گناہ معاف کر کے جنت میں داخل کر دوں گا۔ شرط یہ ہے کہ تمہارے اس ڈھیروں گناہ میں، تمہارے اس انبار میں شرک کی آمیزش نہ ہو، میرے ساتھ تم نے کبھی بھی کسی اور کو شریک نہ کیا ہو، کیونکہ میں کسی اور کو اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں کر سکتا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، جس کا خاتمہ شرک پر ہو جائے، شرک پر جو مر جائے اسے اللہ معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جسے چاہے اللہ معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ومن یشرک باللہ، جو شرک کرتا ہے اور شرک پر مرتا ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جنت اس کے لیے حرام ہے۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ شرک سے دور رہیں، شرک سے اجتناب کریں اور ہر ممکن شرک سے بچنے کے لیے دعائیں کریں، شرک سے بچنے کی کوشش کریں۔ توحید کی نعمت اپنے آپ میں بہت بڑی نعمت ہے، اور کل قیامت کے دن اس توحید کی نعمت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو کل قیامت کے دن مشرک زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے سونا اگر فدیے میں اللہ کے پاس لے کر کے حاضر ہو جائے تو اللہ رب العالمین کا فرمان ہے 4 پارے کے آخر میں کہ اللہ رب العالمین اسے قبول نہیں کریں گے۔ زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے
اگر مشرک سونا لے کر کے آ جائے اور فدیے کے طور پر اللہ تعالیٰ کو دینا چاہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کریں گے۔ اس کے عوض، اس کے مقابلے توحید والا صرف توحید لے کر کے گیا ہے تو زمین سے لے کر کے آسمان بھر کر کے سونا سے بھاری ہے اس کا توحید۔ کلمہ لا الہ الا اللہ، ایک چھوٹا سا رجسٹر، ایک بطاخہ لایا جائے گا کل قیامت کے دن اور میزان عدل میں رکھ دیا جائے گا، تمام کے تمام گناہوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، کلمہ لا الہ الا اللہ کا بطاخہ بھاری ہو جائے گا۔ یہ توحید کی طاقت ہے، یہ توحید کی عظمت ہے، یہ توحید کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، آپ مبارکبادی کے مستحق ہیں، مبارک ہو آپ کے لیے کہ آپ اہل توحید ہیں، شرک سے آپ بچے ہوئے ہیں، پوری زندگی اپنے آپ کو شرک سے بچا کر رکھیں، اپنے دوست احباب، رشتہ دار اور اڑوس پڑوس کے لوگوں کو بھی شرک سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، دعوت و تبلیغ کا کام کریں، احسن طریقے سے انہیں سمجھائیں کہ میرے بھائی یہ شرک ہے، شرک اللہ معاف نہیں کرتا، لہٰذا شرک سے دور ہو جاؤ، شرک سے توبہ اور استغفار کر لو، توحید پر قائم ہو جاؤ، اللہ کو ایک مانو اور اللہ رب العالمین کی عبادت اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرو۔ ہم اور آپ ایک شوہر ہونے کے ناطے، ایک شوہر باغیرت شوہر ہونے کے ناطے اپنی بیوی کی شراکت برداشت نہیں کریں گے تو وہ اللہ رب العالمین کیسے اس چیز کو برداشت کرے گا؟ سورہ فاتحہ کے اندر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہی اور بھی کا فرق دیکھیے، سمجھیے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ایک جملہ، اے اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں، دوسرا جملہ، بیوی کہتی ہے ہم آپ ہی کی بیوی ہیں، دوسرا جملہ، ہم آپ کی بھی بیوی ہیں۔ آپ کی بیوی اگر کہہ دے کہ ہم آپ کی بھی بیوی ہیں، کیا کریں گے؟ چپل جوتے لے کر کے دوڑائیں گے نا، مطلب کسی اور کی بھی بیوی ہے۔ میں نے کہا لیس کمثلہ شیء، اللہ کی ذات مثال سے پاک ہے، لیکن باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم جب اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری بیوی ہم سے یہ کہے کہ ہم آپ کی بھی بیوی ہیں، ہم یہ برداشت نہیں کریں گے، بلکہ ہمیں یہ بات پسند آئے گی کہ ہماری بیوی کہے کہ ہم آپ ہی کی بیوی ہیں، تو اللہ رب العالمین کیسے اس بات کو برداشت کرے گا کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، بار بار کہتے ہیں، اور پھر جا کر کے کہیں اور سجدہ کرتے ہیں، کہیں اور شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ میرے بھائیو، ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید پر قائم اور دائم رہیں، آخری دم تک، جان چلی جائے چلی جائے، دولت لٹ جائے لٹ جائے، عزت فنا ہو جائے فنا ہو جائے، لیکن توحید ہاتھ سے جانے نہ پائے۔ توحید کی طاقت، توحید کی قوت اپنے سینے میں لگا کر کے رکھیں اور ہمیشہ توحید پر قائم اور دائم رہیں۔ یہی پیغام میں آپ کو دے کر جانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے والے، سننے والے سبھی کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مرتے دم تک توحید پر قائم اور دائم رکھے، خاتمہ بالخیر کرے، شرک سے ہمیشہ دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معاف کیجئے گا میں نے تھوڑا سا وقت آپ کا زیادہ لیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری لیلۃ القدر کو قبول فرمائے، ہمیں لیلۃ القدر نصیب فرمائے، رمضان المبارک کے روزوں کو قبول فرمائے، تلاوت قرآن کریم کو قبول فرمائے۔ اے اللہ ہمیں شوال کے 6 روزے رکھنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں قرآن کریم سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ صبح و شام قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے صدقات و خیرات کو قبول فرما۔ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر، اسلام پر فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ مرنے کے بعد تو اپنے فضل و کرم سے تیرے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، اعلیٰ محل عطا فرما، آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔